بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام محمد عمران ہے۔ میں اپنے چینل پاک نیوز اب سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کائنڈلی نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویورز، آج کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام مسلمانوں کو، تمام اہل اسلام کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال تمام اہل اسلام کے لیے خوشیوں کا سال ثابت کرے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ بڑھتی ہوئی ٹینشن کے بارے میں جو کہ اداروں میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بات کریں گے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے بارے میں، بات کریں گے سپریم کورٹ کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایس سی او کی میٹنگ کے بارے میں جو کہ شنگھائی میں ہو رہی ہے۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتہائی کنٹروورشل ہو چکا ہے۔ جو ان کے فیصلے ہیں ان سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی وفاداری نون لیگ کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو وفاداری دکھائی جا رہی ہے، کیا کہ اس وفاداری کے مطابق فیصلے دیے جائیں گے یا فیصلے تبدیل کرنے پڑ جائیں گے۔ آج کل پی ڈی ایم والے دن میں 2 سے 3 4 کانفرنس کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن پر جو اپنا دباؤ ہے وہ بڑھا رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر یا نیکسٹ آنے والے مہینے کی 10 سے 15 تاریخ کے درمیان تک کر دیا جائے، اور یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف ہونا چاہیے۔ اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف نہیں ہوتا تو وہ دھرنا دیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے۔ وہ کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، جو ہے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ وہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف سنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں ایس سی او کی میٹنگ جو وزرائے خارجہ فارن منسٹرز کی تاشکند میں ہو رہی ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے نیوز بھی سنی ہوگی، مختلف ولاگس میں بھی لوگوں کے سنا ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہمارے فارن منسٹر ہیں، وہ وہاں پہ تمام تقریباً جو ادر ممالک تھے ان کے وزرائے خارجہ سے ملے۔ اگر وہ نہیں ملے تو صرف اور صرف رشیا کے جو ہے وہ وزیر خارجہ سے نہیں ملے۔ وہ ان کے نہ ملنے کی وجہ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، کیونکہ وہ وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بغض عمران ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ملے، کیونکہ خان صاحب کے جو ہے وہ رشیا کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں، اور رشیا والے جو ہیں وہ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بلاول بھٹو صاحب نے وزیر خارجہ صاحب جو رشیا کے تھے ان کے ساتھ سلام لینا تک بھی مناسب نہیں سمجھا، اور ساتھ ساتھ ایک صحافی نے وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب سے سوال کیا عمران خان کے بارے میں، تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ عمران خان کے اگینسٹ باتیں کی۔ حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، کیونکہ وہ کسی کانفرنس میں گئے تھے، نو کومنٹس کر کے بات کو ختم کر سکتے تھے، لازمی نہیں تھا کہ وہ اپنے ملک کی باتیں کسی دوسرے ملک میں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میں نے اپنے لاسٹ ولاگ میں بتایا تھا کہ ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں انہوں نے جو کال کی تھی امریکہ میں اپنے لون کے لیے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے لون لے کے دیا جائے اور ان پر جو ہے وہ دباؤ بڑھایا جائے، کیا کہ اس کال کا کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اپنی بات کہہ چکے ہیں، اپنا ریئیکشن دے چکے ہیں اس کال کے اگینسٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے آرمی چیف نے کال کی ہے امریکہ والوں کو کہ آئی ایم ایف پر دباؤ بڑھائیں، کیا کہ اس کے اگینسٹ امریکہ ہمارے سے کوئی مطالبات کرے گا؟ اور اگر وہ ہمارے سے کوئی ایسے خطرناک قسم کے مطالبات کر دیتا ہے تو کیا عوام آپ کو وہ مطالبات پورے کرنے کی اجازت دے گی؟ ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ اب جاگ چکی ہے، وہ آپ کو کوئی بھی ایسا غلط فیصلہ کرنے کی اجازت کبھی نہیں دے گی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں، جن کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے۔ جو انہوں نے لاسٹ فیصلہ سنایا نون لیگ کے جو ہے برخلاف، اس کے اگینسٹ میں ان کے خلاف جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد ایک قسم کی میں کہہ سکتا ہوں کہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اداروں میں تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جو کہ 2 ججز جو ہیں وہ ان میں سے ایک جسٹس فائز عیسیٰ اور دوسرے جو ہیں وہ طارق مسعود صاحب اپنی وفاداری دکھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ نون لیگ کو ایسا لگے کہ ہم انہی کے وفادار ہیں، ہم کسی اور کے وفادار نہیں ہیں، اور نہ ہم کسی اور کا نمک کھاتے ہیں، اور نہ ہم جو ہے وہ ان کے خلاف جا سکتے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ اور جو جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں، انسان ان سے پوچھے کہ آپ کو جو
تنخواہ ہے وہ عوام کی رکھوالی کے لیے دی جاتی ہے، درست فیصلے کرنے کے لیے دی جاتی ہے، یا کہ وفاداریاں ظاہر کرنے کے لیے دی جاتی ہے؟ کیا کہ آپ لوگوں کے ٹیکسز سے جو سیلریز لے رہے ہیں وہ اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک بندے کی سائڈ لیں دوسرے کی لیں نہ، آپ کبھی کسی کے حق میں فیصلہ خلاف دے دیں اور کسی کے حق میں فیصلہ دے دیں؟ کیا کہ آپ نے ایک دن مرنا نہیں ہے؟ کیا کہ آپ نے اس کا جواب دہ نہیں ہونا؟ جو جسٹس کرتے ہیں وہ ان کے جو وہاں پہ آخرت میں ان کے جو ساتھ ہوگا وہ عام نارمل انسان سے زیادہ برا ہوگا اگر انہوں نے کوئی غلط فیصلہ دیا ہوگا تو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیف جسٹس صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں، اسی لیے ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ بینچ نہیں بنایا، اس وجہ سے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں، کیا یہ سچ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب گرفتار ہونے جا رہے ہیں؟ فرسٹ آف آل آپ کو یہاں پہ یہ بھی ایک بات بتاتا جاؤں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ رانا ثناءاللہ آپ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ وزیر داخلہ ہیں اسلام آباد کے، یہ اسلام آباد میں ہی رہ سکتے ہیں، یہ اس وجہ سے داخل نہیں ہو سکتے کہ جس وقت ہمارا جلسہ تھا تو یا ووٹنگ تھی جس وقت ہو رہی، اس وقت دوسرے صوبوں سے آنے والے لوگوں کو پنجاب میں داخلہ ان کا منع تھا، اسی وجہ سے رانا صاحب کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا، جس کے اوپر رانا صاحب نے دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی کہ میں گورنر راج لگا دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ کیا کہ رانا صاحب کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد آج فواد چودھری صاحب نے وہ اپنا بیان واپس لے لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم رانا ثناءاللہ صاحب کو پنجاب میں آنے کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ وہ پنجاب میں آئیں، ان کو اجازت ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے کہ رانا صاحب جب وہ پنجاب میں داخل ہوں گے، انٹر ہوں گے، اس کے بعد وہ واپس جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دے دی ہیں پرویز الہی صاحب کو کہ ماڈل ٹاؤن کے کیس کو ری اوپن کیا جائے، اور 25 مئی والے جو واقعات ہوئے ہیں، جو فیملیز کے اوپر، بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر شیلنگ کی گئی ہے، ان دونوں مقدمات میں رانا ثناءاللہ صاحب نامزد ہیں اور ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کیا یہ پاسبلٹی ہے یا کیا یہ باتیں ہیں؟ ایسا پاسبل ہے کہ رانا صاحب گرفتار ہوں گے اور ہمارے ملک میں کسی سیاستدان کو سزا ملے گی؟ میرے خیال سے ہمارے ملک میں ایک سپاہی جو ہوتا ہے نا پولیس کا، اس کو سزا نہیں ملتی، اگر وہ کسی کو مار دے، قتل کر دے تو پولیس والے ہی اس کا ایسا کیس تیار کرتے ہیں کہ اس کو بری کر دیا جاتا ہے، یا دوسری پارٹی کو اتنا دباتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ رہا کروا دیا جاتا ہے۔ کیا کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں، وہ وزیر رہ چکے ہیں، اب کافی زیادہ گورنمنٹس وہ گزار چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں، اس کے بعد وہاں سے نکالے گئے، پھر یہ نون لیگ میں آگے، جس کی وجہ سے نکالے گئے، نون لیگ میں آگے، نون لیگ والوں نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اور اس کے بعد کیا یہ پکڑے جائیں گے اور ان کو سزا ہوگی۔ یہاں پہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر کوئی ایسا حکمران مسلط کرے جو ہمارے ملک کو اسلام، قانون اور شریعت کے مطابق چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو منافقین سے بچائے، اور اللہ جو ہے آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔